ویلکم کر رہے ہیں. تو یہ جو جہاں میں کھڑا ہوں یہ ایک سب سے امپورٹنٹ جگہ ہے استنبول کی. تو میرے پیچھے سلطان احمد ماسک ہے اور میرے سامنے آیا صوفیہ ہے. تو ترکی اور استنبول میں ہسٹری بھری ہوئی ہے. اتنی زیادہ ہسٹری ہے کہ اس کو کور کرنا آسان نہیں ہے, یاد رکھنا بھی مشکل ہے, اور بہت ساری چیزیں ہیں. یہ جیسے کہ میں بتا رہا تھا آپ کو, مطلب گلاٹا, آیا صوفیہ, سلطان احمد ماسک, یہ تو سب سے امپورٹنٹ یا سب سے لینڈ مارک چیزیں ہیں. امپورٹنٹ تو اور بھی بہت ساری ہیں. سملرلی یہ سلطنت عثمانیہ کا ملک ہے, ارطغرل کا ملک ہے, اور سب سے بڑھ کے حضرت ایوب انصاری یہاں مدفون ہیں. ان کی وجہ سے بھی یہ اس جگہ کی بہت اہمیت ہو جاتی ہے. تو میں یہاں پہلے بھی کئی دفعہ آیا ہوں, کئی جگہ دیکھی ہیں, کچھ رہ گئی ہیں, اب بھی رہ گئی ہیں. کوشش کروں گا کہ یہ ان چیزوں کو اس تھوڑے سے ٹائم میں آپ کے ساتھ کور کروں اور آپ کو دکھاؤں. اب میرا ارادہ تھا کہ میں شروع کروں گا سلطان احمد ماسک سے. تو سلطان احمد ماسک ایک دفعہ پھر رینوویشن کے لیے بند ہے. یہ جب میں پچھلی 2 دفعہ آیا تو یہ کھلی ہوئی تھی, لیکن اندر رینوویشن تھی اور کافی حصہ اس کا بند تھا. اور پھر مجھے پتہ لگا کہ وہ کھل گیا ہے, رینوویشن ہو گئی ہے, کھل گیا ہے, بٹ اب پھر یہ بند ہے. تو شاید کچھ باہر کے حصے کی وجہ سے یہ بند ہے, جو پتہ مجھے ابھی چلا ہے. تو اس کو تو ہم اب ظاہر ہے کچھ نہیں کر سکے, نہیں جا سکتے اندر. تو آیا صوفیہ سے شروع کرتے ہیں اور پھر وہاں چلتے ہیں اور پھر آیا صوفیہ کے بارے میں دکھاتے ہیں آپ کو. یہ بھی کوئی 1400 سال سے زیادہ پرانی تعمیر ہے, اور یہ چرچ ہوا کرتا تھا, پھر یہ مسجد بنا دیا گیا, پھر اس کے بعد یہ میوزیم کے طور پہ استعمال ہوتا رہا, اور اب پچھلے کوئی 3-4 سال سے یہ دوبارہ مسجد بن گئی ہے اور مسجد کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. تو آئیں چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں. اور یہ آیا صوفیہ میں جانے کے لیے لائن ہے, سیکیورٹی ہے, کیونکہ اس کی ایک بڑی وجہ وہی ہے کہ سلطان احمد ماسک بند ہے, ورنہ لوگ نماز کے لیے اس جگہ کو پریفر کرتے ہیں اور یہاں وزٹ ضرور کرتے ہیں. یہ سیکیورٹی سے گزر کے ہم اندر آئے, اور یہ میں آپ کو دکھاؤں. اس کی تصویریں میں نے لی ہوئی ہیں پہلے, تو دیکھیں یہ وضو کے لیے انہوں نے یہاں پر ایڈ کیا ہوگا. ظاہر ہے یہ پہلے جب یہ چرچ تھا تو یہ تو نہیں ہوگا, یہ بعد میں انہوں نے وضو کے لیے اس کو ایڈ کیا. یہ ڈسٹ کی وجہ سے یہ سب پڑھا نہیں جا رہا. جو پرانی ٹرکش رسم الخط تھا, جو اردو اور فارسی کی طرح ہی لکھا جاتا تھا, تو مدد رس تشتکان, نئی لفظ پڑھا جا رہا, شمشیر دکل احد ندا صدائے جفا و کمسر سر کدان. دیکھیں یہاں ذرا سا یہ صاف وجودی عین رحمت اولد پتہ نہیں کہ شاہد آخر میں جبھی انور رندہ سور دین و
वतरे तवा ईमान। वैसे तो इन्होंने काफ़ी चीज़ों को बहुत मेंटेन किया हुआ है, लेकिन ये इसको मेरा ख्याल है साफ़ करना रह गया है। तो आए चलते हैं मस्जिद में, थोड़ी देर में मगरिब का टाइम हो जाएगा। तो ये ओरिजिनली आया सोफिया जो है ये 537 ईस्वी में बनाया गया था, और उसके बाद इसमें एक दफ़ा आग भी लग गई थी, काफ़ी इसमें नुकसान हुआ था, काफ़ी ख़राब हुआ था, फिर रेनोवेशन हुई। लेकिन ये दुनिया के पुराने तरीन चर्च में से एक चर्च है। कहते हैं दुनिया के तीन सबसे पुराने हैं, उनमें से इट इज़ वन ऑफ द। और उसके बाद जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जब सल्तनत उस्मानिया बनी तो बाद में इसको मस्जिद बना दिया गया था, और ये कोई 1930 तक शायद मस्जिद के तौर पे रहा। फिर इसको चर्च रिस्टोर कर दिया गया, फिर उसके बाद इसको म्यूज़ियम बना दिया गया। तो यहाँ शूज़ उतारते हैं, यहाँ शूज़ रखते हैं, फिर अंदर चलते हैं और आपको अंदर दिखा। अमेजिंग इसका काम है। अगर इसकी हम छत को देखें, जो कि यहाँ लाइट कम है, ये कम ही रखते हैं यहाँ पे। दिन में भी यहाँ पर सूरज की रोशनी में भी इतनी ज़्यादा लाइट आती नहीं है यहाँ पे। मगरिब की नमाज के लिए लोग माशाल्लाह जमा हो रहे हैं आगे अगले हिस्से में। तो चंद सफ़े भी बन गई हैं। ये जो पर्दे लगे हुए हैं, इनके पीछे कुछ तस्वीर हैं। ज़ाहिर है इन्होंने हज़रत ईसा और वो बीबी मरियम की जो पिक्चर्स लगाते थे, मेरा ख्याल है ये सेंटर में भी वही है, ये जो है। तो इसके ऊपर इन्होंने पर्दे लगा दिए हैं, इस सीधे हाथ पे सेंटर में, और उसके तो उन्होंने तस्वीरों को ख़राब नहीं किया है, उन पे पेंट नहीं किया है, उनको छुपाया नहीं है, बस पर्दे लगा दिए। तो उसके बाद आप देखें कि ये छोटे भी सर्कल्स में नाम हैं और ये बड़े भी कुछ कुरानी आयत हैं। ये महराब जो बनाई गई थी, ये महराब जब सल्तनत उस्मानिया बनी थी तब के हैं। उसके साथ वो पिलर जो हैं उनके ऊपर भी कुछ कुरानी आयत लिखी हुई हैं, कुछ अभी तक हैं। लाइट यहाँ हमेशा से कम ही रहती है। हाँ, जब यह है कि अगर पूरा सूरज निकला हो तो ये जो ग्रिल्स लगी हुई हैं और विंडोज़ हैं, रोशनदान हैं, तो वहाँ से वो लाइट खूबसूरत बहुत लगती है। लेकिन अंदर उतनी रोशनी होती नहीं है। अगर हो तो ये इसकी एक एक चीज़ वाज़े नज़र आए, बट स्टिल आप देखें, इसका टोम देखें। इसके बाद यहाँ जितनी मसाजिद बनी हैं वो उन सब का आप डिज़ाइन देखें तो मुझे लगता है कि इसी से इम्प्रेस होके बनाई गई हैं।
اسی طرح ایک بڑا ہال ہوتا ہے، اس کا سینٹر میں ٹوم ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو یہ لگتا نہیں ہے کہ یہ مطلب چرچ بنا تھا، کیونکہ بعد میں بننے والی ساری مسجدیں ایسی ہی ہیں، اور ہمارے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ جی مسجد ایسی ہوتی ہے. تو جیسے میں کہہ رہا تھا کہ کاش ایسا ہوتا کہ اس کو چرچ رہنے دیتے اور مسجد قرطبہ کو مسجد قرطبہ رہنے دیتے. چند سال پہلے میں وہاں پر بھی گیا تھا، میں نے مسجد قرطبہ بھی دیکھی تھی، اور میں بہت دکھی ہوا تھا، بہت دکھی ہوا تھا. دیکھیں قرآن شریف کی آیت لکھی ہوئی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک دلوں کا سکون اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے. تو دیکھیں انہوں نے یہ تھوڑا سا اوریجنل جو فلور ہے اس کے اوپر کارپیٹ نہیں کیا ہوا ہے، تو تھوڑا سا دکھایا ہوا ہے. اور دیکھیں کہ مطلب اس زمانے میں بھی کتنی محنت کی گئی تھی. مطلب حیران ہونے والی باتیں ہیں کہ اس زمانے میں کیا کیا کچھ تھا. میں اکثر یہ بھی ذکر کرتا ہوں کہ مطلب مجھے نا ماڈرن کنسٹرکشن میں اس طرح کی کوئی چیز نظر نہیں آتی. جو یہ پرانی کنسٹرکشن ہو گئیں جن میں کیسلز ہیں، اس طرح چرچز ہیں، کچھ پرانی مسجدیں ہیں، تو اگر یہاں یہ پوری لائٹ ہو تو میرا خیال ہے بندے کی عقل حیران رہ جائے یہ دیکھ کے کہ یہ کس طرح یہ بنا ہوا ہے. اس زمانے میں کوئی ہیوی مشینریز نہیں ہوتی تھیں، کوئی کیٹرپلر کی مشینریز نہیں تھیں، ارتھ موونگ اکوپمنٹ کوئی نہیں تھا. اور جسٹ امیجن کہ یہ کیا مطلب ونڈر آف دی ورلڈ ہیں اس طرح کی یہ ساری چیزیں. اب دیکھیں اگر فٹ بال کا گراؤنڈ 110 میٹر ہوتا ہے، یہ اتنا بڑا تو نہیں ہے، شاید باہر والے حصے کو ملا کے اس حصے تک ملا کے قریب ضرور ہے. اب دیکھیں گے دیکھیں وہاں پر اس کی خوبصورتی دیکھیں چھت کی. آئی ڈونٹ نو یہ گو پرو اس سے انصاف کر سکے گا، بہت مشکل ہوتا ہے. میں کچھ پکچرز لوں گا، وہ بیچ میں ایڈ کروں گا. یہ دیکھیں یہ بعد میں ایڈ کیا گیا تھا. یہ ماربل کے ایک پیس سے بنایا ہوا ہے، اور 1574 اور 1595 کے دوران جو مراد III کی حکومت تھی تو ان کے زمانے میں یہ لایا گیا تھا. ایک یہ لیفٹ سائڈ پہ ہے، ایک ادھر رائٹ سائڈ پہ ہے، اور یہ اس کے اس طرف ٹیب بھی لگا ہوا ہے. تو شاید یہ وضو کے لیے استعمال کرتے ہوں گے. اس طرف ایک ادھر ہے، ایک ادھر ہے. آپ دیکھیں اس کے پلرز دیکھیں. Oh my God. میں 3-4 دفعہ آ چکا ہوں. میں نے اتنی غور سے اس لیے نہیں کبھی دیکھا تھا اور اس کو ایکسپلین کیا تھا کہ میں نے بس 2-4 تصویریں کھینچ لی ہیں دیٹس اٹ. لیکن میں نے کہا چلے میں اب آپ کے ساتھ شیئر کروں، آپ کو دکھاؤں. تو آپ دیکھیں اس کونے سے اگر وہاں دیکھیں تو ابھی بھی یہ کوئی لائک 30 فٹ وہاں تک کی ہے جگہ، اور وہاں سے اور اس اینڈ تک میں بھی 100 میٹر نہ ہو تو کم و بیش ضرور اتنا ہے.
آپ اس کی خوبصورتی دیکھیں اور اس کے فن تعمیر کی داد دیجیے. اچھا میں آپ کو ایک خاص بات بتاؤں. یہاں پہ ٹرکی میں ہر نماز کے بعد جو امام ہیں وہ ایک تھوڑی سی قرأت کرتے ہیں ہر نماز کے بعد. فرض نماز پڑھنے کے بعد جو بھی 2-4 سنتیں پڑھنی ہوتی ہیں اس کے بعد وہ تسبیح پڑھتے ہیں اور ایک خوبصورت سی آواز میں قرأت ضرور کرتے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت لگتی ہے. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. تو مینلی آیا صوفیہ کے ٹور کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. باقی پھر باہر نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اب شام کے بعد ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم آج ہی پہنچے ہیں, تھکے بھی ہوئے ہیں, تو آج اس سے زیادہ اور تو کوئی چیز دیکھنا ذرا مشکل ہوگا. کھائیں پیئیں گے اور آرام کریں گے. یہ سلطان احمد ماسک کی بیک سائڈ پہ یہ ایک اسٹریٹ ہے اور یہ بھی ایسے ہی ہے جیسے گرینڈ بازار, بٹ یہ گرینڈ بازار نہیں تھا. اس میں بھی ساری وہی ہینڈی کرافٹس, گفٹس, سوینئرس اور اسپائسز اور ٹرکش ڈیلائٹ, اسی طرح کی چیزیں ہیں. انتہائی خوبصورت ٹرکش رگز ہیں. لکھا ہوا ہے ورلڈ وائڈ ڈور ٹو ڈور ڈیلیوری. یہاں پہ اتنا رش بالکل نہیں ہے, بلکہ کچھ شاپس تو دیکھیں بند ہو چکی ہیں. مطلب تاکہ اگر اس وقت گرینڈ بازار میں جائیں گے تو میرا خیال ہے بے انتہا رش ملے گا. اس شاپ میں انہوں نے کینیڈا کا فلیگ لگایا ہوا ہے. اب اس کی کیا اسٹوری ہے یہ نہیں پتا. مرحبا. I wonder why you have Canadian flag here. Because we love Canadian people. That's very great. Are you from Canada? دیکھیں جی یہ ڈفرینٹ ٹی ہیں ساری, بڑی مشہور ان کی یہ سب مکس. Zor. Sen ne yap biliyor musun? Büyük kalsın böyle. Ben sabah gelir doldururum. ادانا کباب اور سیلیڈ اور فرائز, کوفتہ کباب اور باقی تقریباً وہی چیزیں ہیں ساری. چلے جی
کھانے کے بعد میٹھا اور ترکش چائے اور پھر اختتام. تو اس ویڈیو کو آج کی ویڈیو کو یہاں ختم کرتے ہیں. آپ نے ٹیک آف وتھ ظفر کے ساتھ رہنا ہے. اس کے لیے آپ نے لائک کرنا ہے, سبسکرائب کرنا ہے, شیئر کرنا ہے. انشاءاللہ آپ کو نئی نئی ویڈیو ملتی رہیں گی. کوشش کریں گے آپ کو اچھے سے اچھے طریقے سے استنبول اور اس کے جگہوں کو دکھاؤں. تھینک یو. شب بخیر.